نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، جیسے ہر چیز کی تنخواہ ہوتی ہے ویسے ہی امامت کی تنخواہ بھی ہوتی ہے. فقہ کرام رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ مسجد کی متولی کو لازم ہے کہ خادمان مسجد کو ان کی حاجت کے مطابق اور ان کی علمی قابلیت اور تقوی و صلاح کو ملحوظ رکھتے ہوئے وظیفہ و مشاہرہ تنخواہ دیتے رہیں. اگر اتنی تنخواہ نہ ہو جس سے روزمرہ کی ضروریات نہ پوری ہوں تو یاد رکھیں متولی اور ذمہ داران مسجد خدا کے ہاں جواب دہ ہوں گے. حاملین قرآن اسلام کے علم بردار ہیں اور اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. جس نے ان کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے ان کی تذلیل کی اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور امام کو معقول تنخواہ نہ دینا یہ بھی امام کی تذلیل ہے، اور امام و ائمہ کو ذلیل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. میں متولین اور ذمہ داران مسجد سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا خرچہ اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو 5,000 6,000 میں پورا کر سکتے ہو؟ 5,000 چھوڑو 20,000 بھی کم پڑ جائیں گے. ارے آج کے اس دور میں تو مزدوری بھی کم از کم 500 روپے ہے. کیا تمہاری نظر میں ایک امام کی حیثیت اور اہمیت ان مزدوروں سے بھی گئی گزری ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، ورنہ تم امام و مؤذنین کو اتنی ناقدری نہ کرتے. خدا را ان کی تعظیم و تکریم کرو اور انہیں اتنی تنخواہ دو جس سے ان کی ضروریات بآسانی پوری ہو جائے. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تیار رہو اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے. اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.